درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سب معلقات کا درس ثانی کا آغاز ہے۔ تو گزشتہ کل سبق میں ماہ سبق میں کل بتلایا گیا تھا سب معلقات کے تعلق سے بتلایا گیا تھا عربی ادب کی تعریف، موضوع غرض و غایت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کتاب کی وجہ تسمیہ آج بتلائی جائے گی کہ اس کتاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، سبع معلقات کس وجہ تسمیہ یہ سب میں نے 7 معلقات لٹکی ہوئی چیز، سبع معلقات یعنی 7 لٹکی ہوئی چیزیں۔ تو سبع معلقات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، شعراء عرب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں یعنی زمانہ جاہلیت میں شعراء اپنے اپنے قصیدے لکھ کر کے لاتے تھے، اور مکہ کے متولیان یعنی قبیلہ قریش کی بارگاہ میں اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے۔ تو جس کا قصیدہ قبیلہ عرب کو پسند آتا، یعنی جس قصیدے پر مقبولیت کی مہر لگاتے، جس کو پسند کرتے تھے، تشبیہات و استعارات کنایات کے اعتبار سے جس قصیدے کو قبیلہ قریش پسند کرتے تو یقیناً وہ قصیدہ عمدہ کہلایا جاتا تھا، اور جس قصیدے کو قبیلہ قریش پسند نہ کرتے، عوام الناس کے درمیان مقبولیت کی مہر اس پر نہ لگاتے تو وہ قصیدہ عمدہ نہیں کہلایا جاتا تھا، یعنی اس قصیدے کی گویا کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ اسی قصیدے کی اہمیت ہوتی تھی کہ جس اہمیت پر مقبولیت کی مہر لگاتے تھے قبیلہ قریش، جس قصیدے کو ترجیح دیتے تھے پسندیدگی کے اعتبار سے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو جس شاعر کا قصیدہ پسند آتا قبیلہ قریش کو، تو اس کا قصیدہ آب زر سے لکھتے، یعنی سونے کے پانی سے لکھتے، اور اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو جن کو یہ شرف حاصل ہوا، یعنی وہ قصائد کہ جن قصائد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جن کو سونے کے پانی سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا، وہ 7 قصائد ہیں۔ تو ان 7 قصائد کو یہ وہ شرف حاصل ہوا کہ جن قصائد سبعہ کو قبیلہ قریش نے نہایت ہی پسند کیا، اور اس آب زر سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ اور ان 7 قصائدوں میں تفوق و فوقیت برتری جو حاصل ہوئی وہ امرؤ القیس کے قصیدے کو حاصل ہوئی، کیونکہ 7 شعراء میں سب سے پہلا قصیدہ جس قصیدے کو آب زر سے لکھا گیا وہ امرؤ القیس کا قصیدہ ہے۔ اس لیے امرؤ القیس کے قصیدے کو دیگر شعراء کے قصائد پر تفوق و فوقیت بلندی برتری حاصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایک تو وجہ تسمیہ یہ آئی کہ سبع معلقات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی 7 وہ قصائد کہ جن کو آب زر سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔
اس لیے ان کو سب معلقات کہا جاتا ہے۔ ایک تو وجہ تسمیہ، دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سب معلقات یعنی 7 قصائد، یہ وہ 7 قصائد ہیں، یعنی یہ وہ 7 قصائد ہیں کہ جن کو ہمیشہ دل میں مستحضر رکھا جائے، آویزہ رکھا جائے، یعنی ہمیشہ ان کو دل میں محفوظ رکھا جائے، یاد رکھا جائے، اس لیے ان کو سب معلقات کہا جاتا ہے۔ یعنی یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ سینے میں لٹکایا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ اور تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ 7 قصائد جو ہیں یہ گویا موتیوں کی مانند ہے، جیسے موتیوں کا ہار گلے میں لٹکایا جاتا ہے، ویسے ان کی اہمیت ہے، ان کو بھی گلے میں لٹکایا جائے۔ تو یہ 3 وجہ تسمیہ ہیں جو علماء شعراء عرب نے بیان کی۔ تو یقیناً یہ 7 قصائد یہ وہ 7 قصائد ہیں کہ جن کو احادیث کریمہ پڑھاتے وقت، تفسیر پڑھاتے وقت امرؤ القیس کے اشعار کو بطور استشہاد پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قصائد ہیں، کیونکہ امرؤ القیس کے قصیدے میں جو تشبیہات، استعارات، کنایات، الفاظوں کی عمدہ بندش، تواتر و تواصل، سلاست، عمدگی، فصاحت و بلاغت جو امرؤ القیس کے اشعار میں ملتی ہے وہ کسی اور کے اشعار میں نہیں ملتی۔ گویا کہ امرؤ القیس کا قصیدہ یہ وہ قصیدہ ہے، گویا کہ یہ قصیدہ جو ہے عربی لغت میں الفاظ، ان قصائد کو یعنی عربی الفاظ میں گویا جس کو منبع کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ وہ قصائد ہیں گویا جن کو عربی زبان میں جو منبع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو امرؤ القیس کا نام جو ہے وہ ابو وہب ہے۔ امرؤ القیس کا نام امرؤ القیس ہے اور اس کی کنیت ابو وہب ہے، اور اس کا لقب الملک الدلیل ہے۔ ملک الدلیل کہتے ہیں بے خیر خواہ بادشاہ۔ تو امرؤ القیس کے جو فضائل ہیں وہ تو میں آپ کو درسگاہ میں بتلاؤں گا ہی کل کہ یہ کیسے کیسے فضائل کا حامل ہے، اور کس طریقے سے اس نے اپنے اشعار میں حسیناؤں کی تعریف کی ہے، حسیناؤں کے چہرے کی، اور حسیناؤں کے جو اعضائے اربع ہیں ان کی کس طریقے سے، جو خاص اعضاء ہیں ان کی کس طریقے سے تعریف کری ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو یہاں پر یہی سمجھنے آج تو کہ امرؤ القیس یہ نہایت ہی فصیح و بلیغ شاعر ہے، اور دنیا میں اس کا ایک چیلنج تھا، ایک دعویٰ تھا کہ میں شادی اس سے کروں گا کہ جو اس لڑکی سے شادی کروں گا جو ایک میرے سوال کا جواب، جو 3 سوالات کا جواب دے دے گی، 3 سوالات کا جو لڑکی جواب دے دے گی میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس سے پوچھا گیا تیرا کون سا سوال ہے، تو یہ کہتا 8 4 اور 2 کیا ہے، 8 4 اور 2 کیا ہے، یہ جواب کوئی لڑکی دے دے گی میں اسی سے شادی کروں گا۔ تو جس لڑکی سے بھی پوچھا جاتا 8 4 2 کیا، تو ہر لڑکی اس کا یہی جواب دیتی 8 4 2، 8 4 12 اور 2 14۔ لیکن ایک لڑکی نہایت ہی ذہین و فطین تھی، اور وہ غالباً امرؤ القیس کے مزاج سے بھی واقف تھی، تو اس لڑکی نے اس خطبے کا حل کیا اور اس نے اس کا جواب دیا کہ 8 سے مراد کتیا کے تھن ہے، اور 4 سے مراد بھینس اٹھنی کے تھن ہے،
اور دو سے مراد عورت کے پستان ہیں۔ تو پھر اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، لیکن اس نے بھی شرط رکھ دی کہ میں شب زفاف میں اپنے پاس استراحت کی زینت اسی صورت میں بناؤں گی، یعنی شب زفاف میں اپنے پاس لیٹنے کے لیے جگہ اسی وقت دوں گی جب یہ میرے سوال کا جواب دے دے امرؤ القیس۔ جب تک شب زفاف میں آنے سے پہلے میرے ان 3 سوال کا جواب نہ دے دے تو میں اس کو اپنی خوابگاہ کا اس کو زینت نہیں بنا سکتی، خوابگاہ کی زینت نہیں بنا سکتی۔ تو اس سے اس نے سوال کیا، یعنی پہلے اس کا خادم آیا امرؤ القیس کا، تو خادم نے پوچھا والد کے تعلق سے، والدہ کے تعلق سے، بھائی کے تعلق سے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ والد گئے ہیں بعید کو قریب کرنے کے لیے، قریب کو بعید کرنے کے لیے، یعنی جو دور ہے اس کو قریب کرنے کے لیے، جو قریب اس کو دور کرنے کے لیے گئے۔ اور بھائی جو ہے سورج کو چرانے کے لیے گیا ہے، اور ماں دگنا ڈبل کرنے کے لیے گئی ہے۔ تو خادم آیا اور خادم نے امرؤ القیس کو بتلایا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 3 سوالات کے جواب امرؤ القیس میرے دے۔ تو اس نے، امرؤ القیس بھی ذہین و فطن تھا، اس نے کہا کہ باپ جو قریب کو بعید، بعید کو قریب کرنے کے لیے گئے، دور کو قریب کرنے کے لیے، قریب کو دور کرنے، مطلب یہ کہ 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے گئے۔ اور بھائی سورج چرانے کے لیے گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کسی اہم کام کے تحت وہ گیا ہوا ہے، اہم کام کو انجام دینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اور ماں ڈبل کرنے کے لیے مطلب یہ کہ کوئی عورت درد ذہ میں مبتلا ہے تو اس کے تعاون کے لیے گئے ہوئی ہے، یعنی کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو اس ماں کی مدد کے لیے یہ گئے ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج امرؤ القیس کا امرؤ القیس کا مقام مرتبہ شاعری میں کیا وہ آپ کو میں بتلا چکا، اور اس کے پھر جو ہے سب معلقات کی وجہ تسمیہ کیا وہ بھی آپ نے سن لی۔ اور امرؤ القیس کے فضائلوں میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت اخیر میں اور سن لیں کہ یہ امرؤ القیس جو ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام انیزہ تھا، اسی کے تعاقب میں رہتا تھا، یعنی اس کی چچزاد بہن تھی، اسی سے ہمیشہ محبت کرتا تھا، اسی کے پیچھے ہر وقت یہ پڑا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، حسن و جمال کی دیوی تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی، اس کے باوجود بھی یہ اپنی چچزاد بہن انیزہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت تمہاری بیوی ہوں، حسن و جمال کی ملکہ، حسن و جمال کی دیوی ہوں، تو پھر اپنی چچزاد بہن کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ تو اس نے ایک جواب دیا تھا کہ انتی جمینۃ لیکن فی الحرام مطاعۃ، کہا کہ مانا کہ تو خوبصورت ہے لیکن فی الحرام مطاعۃ، مطلب یہ کہ جو تلذذ، لطف اندوزی حرام میں ہے وہ حلال میں نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس کی ایک فضیلت تھی امرؤ القیس کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بڑے بڑے فضائل آپ اس کتاب میں سنیں گے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔